إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم. میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی ساتھ ملانے کے لیے جو حبل اللہ، اللہ کی رسی بھیجی ہے وہ قرآن پاک ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے. قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس معجزے کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں. ایک صحابی، ایک دسترخوان تھا یا ہاتھ صاف کرنے کا کوئی تولیہ رومال وغیرہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور ایک صحابی کو دے دیا. اور وہ رومال جب بھی گندا ہوتا تو وہ صحابی اس کو تندور، جلتے ہوئے تندور میں ڈالتے اور پھر نکال دیتے تو وہ صاف ہو جاتا، وہ جلتا نہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت رومال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اس رومال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوا تھا تو اس میں یہ اثر پیدا ہوا کہ آگ اسے جلا نہیں سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، آپ کی زبان نے جس قرآن کو چھوا، آپ کے جس دست مبارک نے قرآن کو چھوا، جو لوگ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی بہتر کریں گے اور جہنم کی آگ کی کیا مجال ہے کہ انہیں چھوڑ. اس لیے بھائیوں، قرآن پاک یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. گویا کہ قرآن پاک ایک طرف سے بندے نے پکڑا ہوا ہے، دوسرے طرف سے اللہ کے دست قدرت نے پکڑا ہوا. جو اس قرآن کو پکڑے گا وہ اللہ سے منسلک ہو جائے، اس کا جوڑ اللہ سے پیدا ہو جائے، اس کا ربط اللہ سے پیدا ہو جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن والے جو خاص لوگ ہیں، قرآن والے ہیں، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، قرآن کو اپنے عمل میں لایا ہوا ہے، قرآن کی محنتیں کر رہے ہیں، قرآن کو پھیلا رہے ہیں. یہ لوگ دنیا میں بھی تر و تازہ رہیں گے، یہ لوگ قبر میں بھی تر و تازہ رہیں گے، یہ لوگ آخرت میں بھی تر و تازہ رہیں گے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا فرمائی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ رب العزت اس انسان کو تر و تازہ رکھے، اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری کسی بات کو سنتا ہے، وَوَعَاهَا، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، وَأَدَّاهَا، اور اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو دنیا و آخرت میں سرسبز و شاداب رکھے. تو پھر بھائیوں وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ وہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا. اس لیے اس بچے نے، میرا بھتیجا ہے، اللہ رب العزت اس بچے کو اپنے دین کا خادم بنا اور لوگوں کا مخدوم بنا، اور اس کے اساتذہ اکرام مولانا عبدالباسط صاحب، قاری صدام صاحب، باقی جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے،
اللہ رب العزت ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے والدین کو اس قرآن پاک کے حفظ کی وجہ سے دنیا و آخرت میں عزت مند فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں، ان کی عافیتوں میں، ان کی برکتوں میں اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اضافہ فرمائے۔ تو بھائیو، یہ قرآن پاک بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، بڑی رفعتوں والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے ہی بعض قوموں کو بلند کر دیتے ہیں جب یہ وہ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہیں، عملی شکل میں اپناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان قوموں کو رفعت عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے بعض قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آج دیکھیں مسلمان قرآن سے دور ہو گیا تو دنیا میں بھی ذلتیں اٹھا رہا ہے، آخرت میں بھی ذلتیں مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ اسیر مالٹا شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر انگریز کی قید و صعوبتیں برداشت کر کے مالٹا کی جیل سے، مالٹا ایک جزیرے کا نام ہے، اس جزیرے کی جیل سے جب باہر آئے، انہوں نے ہند کے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا، مسلمانوں، میرے جیل کے اندر بہت غور کیا، مسلمانوں کی پستی کی دو وجہ ہیں، جان لو میں نے انگریز کی جیل میں یہ سیکھ لیا ہے، جب مسلمان ان دو وجہ کو دور کر لیں گے، مسلمان عزت و کامرانیاں سمیٹیں گے۔ وہ دو وجہ یہ ہے، مسلمانوں